ابھی آپ نے سنا جو ہے صاحب کی کال, ایک دوسرے کی کاٹ, انہوں نے کہا کہ میرا رویہ میرے جونیئر سے بالکل ٹھیک ہے لیکن میرا ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے, میرا واسطہ میرے سینئر سے جن کے ساتھ میں, جن کے لیے, جن کے ساتھ, جن کے انڈر کام کر کے میں محنت کر رہا تھا لیکن مجھے پروموشن نہیں ملی. انسان کو کیا سوچ رکھنی چاہیے ایسے موقعوں پر؟ بالکل دیکھیں, وہ لوگ جو جیسے وہ سر کہہ رہے تھے کہ وہ آگے نہیں بڑھ پائے, لیکن جن لوگوں کو فیوریٹزم کی بات کر رہے تھے نا, وہ فیوریٹزم کی وجہ سے جن لوگوں کو لایا گیا ہوگا, آپ یقین کریں وہ بھی اسٹک ہو جائیں گے. اگر ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوگی کہ وہ آگے بڑھ سکیں تو وہ اتنا آگے جا ہی نہیں سکیں گے, کیونکہ سچائی میں زیادہ طاقت ہے, سچائی میں زیادہ, کیا بات, ایمانداری میں زیادہ طاقت ہے, انسان کی دیانت میں زیادہ طاقت ہے, صداقت میں زیادہ طاقت ہے, ان سب چیزوں سے زیادہ. اور پھر وہ لوگ جو احساس نہیں کرتے نا, وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے کوئی برا کام تھوڑی کیا ہے, ہم نے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کر کہتے ہیں رسول اللہ ہم کسی کی غیبت کر رہے تھے اور یہ چیز تو اس میں ہے, تو پھر یہ غیبت تو نہیں ہوئی؟ تو آپ فرماتے ہیں یہی تو غیبت ہے کہ اس میں وہ عیب ہے اور تم اس کا تذکرہ کر رہے ہو تو یہ غیبت ہے, اور جو اس میں نہیں ہے تم وہ کہہ رہے ہو, وہ تو بہتان ہے نا, بہتان ہے, وہ تو بہتان ہے. اور پھر وہ لوگ جو ایسے پہنچ جاتے ہیں نا کسی بھی منزل تک, تو پھر وہ ناشکرے ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک صحابی آتے تھے رسول اللہ کے پاس, آپ دعا کریں اللہ مجھے مال دے دے, خدا مجھے بہت زیادہ پیسہ دے دے, تو کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ مال زیادہ بہتر ہے جس میں تم اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ, وہ مال زیادہ بہتر ہے. بن جاؤ. تو احساس نہیں کرتے ایسے لوگ کہ وہ فلاں شخص خراب بائک پر کیسے آتا ہوگا, وہ آج بیمار ہے وہ کیسے آ رہا ہوگا, اس کے والد بیمار ہے وہ کیسے آ رہا ہوگا. تو ان سب چیزوں کو بھول جاتے ہیں وہ لوگ جو ان تمام چیزوں کا شکار ہو رہے ہیں. میں ان سے مخاطب ہوں, ان کو کہنا چاہتی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی شخص کے لیے رزق کے دروازے کھولنا چاہتا ہے, جب تم اس پر توکل کرو گے تو وہ ایسے راستوں سے تمہیں عطا کرے گا جہاں سے تم گمان بھی نہیں کر سکتے. اس میں سبحان اللہ, اس میں کوئی حق بات ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے رب تعالیٰ آپ کو کہاں کہاں سے رزق لا کر دیتا ہے. جو آپ کی سگی ماں 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے, اللہ قربان جاؤں اس کی ذات پر میں. ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے. جی السلام علیکم, کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی تھوڑا بڑھا دیجیے گا. جی کون بات کر رہی, کہاں سے؟ جی میں عائشہ بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی عائشہ, بہت شکریہ ٹرانسمیشن میں کال کرنے کے لیے, بہت شکریہ. جی کیا کہیں گی؟ کیسی ہیں آپ آپی, کیسی ہیں؟ شکر الحمدللہ الحمدللہ, آپ کا کرم, اللہ کرم. جی آپ کی ٹرانسلیشن دیکھ رہی ہیں, بہت اچھی جا رہی ہے ماشاءاللہ, بہت اچھا لگ رہا ہے شو آپ لوگوں کا, اور بہت اچھی آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاءاللہ سے. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ آپ کا. جی سر مجھے آج اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا تھا آپ سے. میں نعت خوانی کی فیلڈ سے بلانگ کرتی ہوں. میں نے آج سے 4 سال پہلے ایک نعت کمپٹیشن کیا تھا. ٹھیک ہے. تو 4 سال پہلے میں نے نعت کمپٹیشن کیا, میں نے اتنا اچھا پڑھا وہاں پہ, میں نے بہت اچھا پڑھا تھا. میں نہ ججز کا نام لوں گی اور نہ چینل کا بتاؤں گی, یہ ہے کہ بس اللہ پاک ان کو ہدایت دے. میں نے بہت اچھا پڑھا تھا, لیکن بس اللہ پاک ان کو دیکھے. بس میں نے اپنی طرف سے بہت اچھا پڑھا تھا. ٹھیک ہے. لیکن انہوں نے کسی اور کو جتا دیا پھر. I'm so sorry عائشہ, میرے ساتھ یہ ہوا تھا. I'm so sorry عائشہ, آپ کے ساتھ ایسا ہوا. میں آپ کی کال کا اور آپ کی شیئرنگ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے آپ نے ہم پہ بھروسہ کر کے ہمیں کال کیا, ہم سے شیئر کیا, سب سے پہلی تو یہ بات, تھینک یو سو مچ. دوسری بات یہ, چھوٹا سا واقعہ آپ مختصراً شیئر کرتی ہوں. میں ڈبیٹر رہی ہوں اپنے اسکول کے زمانے میں, ایتھلیٹ بھی رہی ہوں. مجھے یاد ہے کہ میں بہت شوق سے ڈبیٹس یاد کیا کرتی تھی, اور ایک دن میں نے اپنے ججز کو دیکھا, ججز کی آنکھوں میں دیکھ کر, اور میں نروس ہو گئی, اور میں وہاں پر وہ 1-2 لائنز میرے ذہن سے نکل گئیں. اور میں نے کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر پرچہ نکالتے ہیں تو آپ کے مارکس ڈیڈکٹ ہو جاتے ہیں اس ڈبیٹ کے کمپٹیشن میں سے. تو میں مجبور ہو گئی کیونکہ میں نے ان ٹیچر کی طرف دیکھا اور میں ایک دم سے نروس ہو گئی, اور میں نے دیکھا, میں نے پڑھ کر وہ لائن یاد کر کے بول دیا, اور میں بہت روئی کیونکہ میں فرسٹ نہیں آئی تھی. میں بہت روئی, میرے ٹیچرز آئے, میں بہت روئی. میں نے کہا میں نے اتنی اچھی تیاری کی تھی, میں نے اتنا اچھا پڑھا تھا, میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے نہ ملا ہو. لیکن یاد رکھیے وہی والی بات, سب سے بڑا جج اوپر بیٹھا ہے,
سب سے بڑا جج اوپر بیٹھا ہے. جب وہ آپ کے لیے کوئی فیصلہ کرے گا اس سے اچھا فیصلہ کوئی نہیں. خدا کی قسم, بخدا میں قسم نہیں کھاتی ہوں, لیکن میں آپ سے جو بھی کبھی بات کروں گی دنیا میں کہیں بھی لوگوں سے, ایک تو مولا قول ہے کہ مشورہ امانت ہوتا ہے, بہت ذمہ داری کے ساتھ دیا کرو. جب تک کوئی مشورہ مانگتا نہیں ہے, ایک تو میں مشورہ دیتی نہیں ہوں, لیکن اگر اپنی بات کروں گی تو آپ سے سچ بات کروں گی, آپ سے حق بات کروں گی کہ جو آپ کے نصیب میں ہوگا نا. آج آپ شاید اس ثنا خان جو اس دن جیتا ہو, شاید آپ اس سے بیٹر ہو. آپ کبھی موازنہ کریے گا اس چیز کا اس سچویشن میں کہ آپ کی ریچ کہیں اور ہوگی اور شاید اس کی ریچ کہیں اور ایسا نہیں کسی کے لیے برا چاہیں, لیکن چھوڑ دیں, لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں, آگے بڑھنا سیکھیں, اور آپ کے لیے انشاءاللہ بہت 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 اچھا ہوگا. کمنگ ٹو حکیم صاحب, اس نیگیٹیوٹی کا کیا ایسا کوئی علاج ہے جو ہم اپنی غذا, اپنی زندگی, اپنی پریکٹسز میں ہم شامل کر لیں اور ہم ایک پازیٹیو سول بن جائیں؟ غالب دیکھیں, آج کل جس طرح ابھی 2 کالرز آئے, ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہم کہہ رہے ہیں, جو ہم کر رہے ہیں وہ سب سے بہتر ہے. ہو سکتا ہے وہ آپ کی نگاہ میں یا آپ کی سوچ میں وہ اتنا بہتر نہ ہو جتنا میں سمجھتا ہوں کہ میں جتنا اچھا بول رہا ہوں یا جتنا اچھا کر رہا ہوں. کبھی کبھی یہ زمرے ہوتے ہیں, میں اپنے آپ کو ہمیشہ پرفیکٹ سمجھتا ہوں, مگر ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا شخص بھی مجھے اتنا ہی پرفیکٹ سمجھے. ٹھیک ہے, تو نیگیٹیوٹی یہاں پہ بلڈ ہونا شروع ہوتی ہے جب میں اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہوں. ہے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے سب کچھ پتا ہے, مجھے سب کو پتا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. وہاں پہ نیگیٹیوٹی آپ کے اندر آتی ہے. آج کل کی بات کی جائے تو آفیسز میں پالیٹکس یقیناً ہے, میں اعتراض نہیں کروں گا, ہر جگہ پر ہوتی ہے, آفیسز میں بھی ہے. کبھی کبھی جس طرح جنریشن چینج ہو رہی ہے, جس طرح ماڈیفیکیشنز آ رہی ہیں چیزوں میں, معاملات میں, کبھی کبھی شاید ضرورت ہوتی ہے کہ ہمیں نیچے والے شخص کو جو کہ ہمارا جونیئر ہے اس کو اوپر لانے کی. میں باس ہوں, میرے پاس 22 لوگ اس وقت کام کرتے ہیں. ضروری نہیں کہ میں اگر ایک بندہ جو میرے پاس 22 سال سے کام کر رہا ہے اگر اس کی تنخواہ 50,000 ہے تو میں نیا بندہ لاؤں گا اور اس کی 70 نہیں ہو سکتی. یقیناً ہو سکتی ہے, مے بی اس کی کیپیبلٹیز ہی کچھ اور ہوں جو کہ میں اس کو دے رہا ہوں. کوالیفائڈ زیادہ ہوں, مے بی اس کی ایکسپیرینس زیادہ ہوں, یا ساری چیزیں کم ہوں, لیکن موڈ آف ڈیوٹیز. ایک مثال دے رہا ہوں, برا نہیں مانیے گا, لیکن مثال دے رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو کہ میرے آفس میں اس کا کام کرتا ہے, آفس بوائے کا کام کرتا ہے, وہ 20 سال سے کام کرتا ہے, لیکن وہ اپنے کام میں بہت زبردست ہے. اگر میں دوسرا بندہ لاتا ہوں جو کہ آفس ورکر ہے, جو کہ میری بہت سارے معاملات کو دیکھ سکتا ہے, کمپیوٹر چلا سکتا ہے اور چیزیں کر سکتا ہے, اوبویسلی اس کی سیلری اس سے اوپر ہوگی. آیا وہ ابھی ہے نیا, مگر ہم لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. پھر جس طرح تیزی سے سوشل لائف اور تمام چیزیں, سوشل میڈیا اور چیزیں, معاملات چینج ہو رہے ہیں, ہمیں ضرورت ہے کہ چیزیں کبھی کبھی نیچے والے بندے کو اوپر لانا پڑتا ہے چیزوں کو مینیج رکھنے کے لیے. تو ہم یہ سمجھ ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی, لیکن وہ جو بندہ اوپر بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی کبھی یہ سوچتا ہے کہ یار اس چیز کی ضرورت ہے ہمارے آفس کو, ہمارے ادارے کو. تو کبھی کبھی ہم نیگیٹو ہو جاتے ہیں کہ اوپر کیسے چلا گیا, اس کو مد نظر رکھنا چاہیے. اپنی غذا کے حوالے سے اس طرح میگنیشیم, میں اکثر کہتی ہوں, میں اور میری مینٹر کہتے ہیں وہ کہ ورلڈ پیس میڈیسن ہے. مطلب ہم لوگ اکثر مذاق میں کہتے ہیں کہ میگنیشیم کا استعمال اگر آپ اپنے زندگی میں رکھیں اور رات کو اگر آپ میگنیشیم کسی بھی فارم میں لیتے ہیں تو آپ صبح بڑے اچھے اور بڑے فریش موڈ میں اٹھتے ہیں. سو میگنیشیم کی فارمز اگر آپ ہم سے شیئر کر سکیں, یا اگر میری بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں تو وہ. دیکھیں, میگنیشیم یقیناً فائدہ مند ہے, اس کے ملٹی وائٹامنز بھی بہت سارے ملتے ہیں, بہت سارے فروٹس میں بھی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی ایز اے ہربلسٹ اگر بات کروں, تلبینہ جو جو کا دلیا ہوتا ہے, جو کا دلیے کی آج کی ریسرچ کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ آپ کے نیگیٹو سیلز کو ختم کرتا ہے, نیگیٹیوٹی کو ختم کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اینٹی ڈپریسنٹ بھی ہے. آج کل ڈپریشن بہت زیادہ عام ہے, تو تلبینہ یا جو کا دلیہ, جو کے دلیے میں یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے کہ وہ اینٹی ڈپریسنٹ ہے. اور جو لوگ ناشتے میں جو کا دلیے کا استعمال کرتے ہیں کمپیریٹیولی وہ نیگیٹیوٹی بھی ان کے اندر کم ہوتی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ڈپریشن اور ان سارے معاملات سے جو لوگ لڑ رہے ہیں بہت زیادہ, ان کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے صبح ناشتے میں جو کا دلیے کا. ویری گڈ. اچھا, کیونکہ ہمارے جلال بھائی نے ریسنٹلی جم بھی اسٹارٹ کیا ہے, تو میرا خیال ہے جلال بھائی ساتھ ساتھ یہ جو کا دلیہ بھی جو ہے نا ہم لوگ لینا بھی شروع کریں, اور کسی دن ہم بناتے بھی ہیں, کیونکہ اگر اس طرح حکیم صاحب نے فرمایا کہ اگر وہ پازیٹیوٹی کو اور ذرا انلائٹن کرتا ہے, ہماری نیگیٹیوٹی سیلز کو مارتا ہے, ہمیں واقعی ڈپریشن کو دور کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ یہاں پر بیٹھ کر میں نے فرحان بھائی سے اور مرزا بھائی سے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میں پازیٹیو شو کرنا چاہتی ہوں. کیا بات, میں نے کہا مجھے پازیٹیو باتیں کرنی ہے, مجھے اچھی باتیں کرنی ہے, کیونکہ زندگی میں آلریڈی ہم سب کے بہت چیلنجز ہیں, ہم اس چیلنجز کو پار کرنے کے بارے میں سوچ کر ہی پریشان ہو جاتے ہیں. اب شو بھی دیکھیں گے تو اس میں بھی پریشان ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے میری بات سے کیا. تھینک یو سو مچ آپ دونوں کا, بے حد شکریہ. کچن کی ذرا بتائیے گا صورتحال کیا ہے یہاں پر؟ ہم نے کیا کیا, آپ جب باتیں کر رہے تھے تو میں نے یہاں پہ میٹ کو میرینیٹ کر دیا, جس کے اندر گرم مسالہ, لال مرچ کا پاؤڈر اور نمک, دھنیا کٹا ہوا اور زیرہ کٹا ہوا اور تھوڑی سی کش چلی اور ادرک لہسن کا پیسٹ, اور اس کے اندر ہم نے جس طرح سے
हाकिम साहब ने कहा कि वेजिटेबल की फ्रेशनेस, ताकि न्यूट्रिशंस वैल्यूज़ आपको उसके 100% मिले, ठीक है, बजाय इसके कि हम उसको पकाकर पूरा पकाकर क्या खराब कर दें, उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज को जो है ना मतलब खत्म कर दें। हाँ, खत्म कर अच्छा, दें। ठीक है, तो बिल्कुल जो सही। हम अच्छा यूजुअली जो आपने देखा होगा जितनी भी हमारे पाकिस्तानी या हमारे पड़ोस मुल्क इंडियन कुजीन से हम अगर बात करते हैं, बाहर निकलते हैं, ठीक है, तो उसमें होता ही है कि वेजिटेबल की फ्रेशनेस रहती है। ठीक है, आप ले लें, फिर वापस आके गप लगा। मैं तो लेती हूँ अभी वक्फा, और इंशाल्लाह मिलते हैं बराने रहमत में। हमारे साथ रहेगा सर्फ एक्सेल प्रेजेंट्स बराने रहमत, पावर्ड बाय डालडा, ऑलपर्स, लाइव बॉय और करशी। और ये जो है रस्म बाकी है हमारे भाई की, जिस फेस पे ये हैं, और इस फेस के बाद हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। इस गुफ्तगू को भी इंशाल्लाह आगे लेके चलेंगे। आपकी कॉल्स के भी मुंतज़िर हमारे साथ रहेगा। थैंक यू सो मच।